اللهم اجعل في قلبي نورا۔ داستان گو نے کہا ہے کہ حسن بن صباح جہاز سے حلب اترا اور وہاں سے بغداد اور بغداد سے اصفہان پہنچا۔ کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس لیے داستان کو ذرا پیچھے لے جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حلب بندرگاہ نہیں، بندرگاہ انطاکیہ تھی، جہاں جہاز لنگر انداز ہوا اور حسن بن صباح وہاں اترا تھا۔ حلب وہاں سے 60 میل دور ہے۔ حلب سے وہ بغداد گیا، یہ 400 میل کی مسافت ہے۔ بغداد سے وہ اصفہان گیا، یہ فاصلہ بھی 400 میل ہے۔ اس طرح حسن بن صباح نے انطاکیہ سے اصفہان تک کا 800 میل کا سفر طے کیا۔ گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر عام رفتار سے چلنے سے یہ 1 مہینے کا سفر تھا۔ تیز رفتار سے جلدی بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن حسن بن صباح اپنی منزل اصفہان تک 6 ماہ بعد پہنچا تھا۔ اسے اصفہان تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اسے جلدی صرف یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے زیر اثر لے لے اور ان کی عقل پر اس طرح قابض ہو جائے کہ بلا سوچے سمجھے وہ اس کے اشاروں پر ناچیں۔ آگے چل کر حالات بتائیں گے کہ حسن بن صباح کے شہر میں اشاروں پر ناچنا مشہور عام محاورہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو دیوانگی یا پاگل پن کے اس مقام تک لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ کسی سے کہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو تو وہ اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لے۔ حسن بن صباح اپنے پیروکاروں کو، جو فدائین کہلاتے تھے، اس مقام پر لے آیا تھا اور اس نے یہ مظاہرے کر کے بھی دکھا دیے اور اپنے دشمنوں کو حیرت میں ہی نہیں بلکہ خوف میں مبتلا کر دیا۔ حسن بن صباح کی سوانح حیات افسانے سے زیادہ دلچسپ اور طلسم ہوشربا سے زیادہ حسین اور پراسرار ہے۔ کوئی بھی انسان صرف اس صورت میں سنسنی خیز پراسرار اور چونکا دینے والی داستان کا ہیرو بنتا ہے جب بنی نوع انسان کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، یا وہ انسان ہیرو بنتا ہے جس کے دل میں بنی نوع انسان کی محبت کا شائبہ تک نہ رہے اور اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہو، اور وہ آسمان میں اور زمین پر سورج، چاند اور ستاروں میں صرف اپنی ذات کو دیکھ رہا ہو اور ساری کائنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہو۔ ابتدا میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ایسا انسان، عورت ہو یا مرد، خیر سگالی اور پیار و محبت کے جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ اس کا دل ابلیس کا آشیانہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے شکار کے لیے پیار و محبت کا جال پھیلاتا، خیر و برکت اور جذبہ ایثار کی ایسی اداکاری کرتا ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے۔ یہ ہے ابلیسیت کا حسن اور شر کی سحر انگیزی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، انہیں باطل اور بیہودہ باتوں میں پڑا رہنے دو اور انہیں اپنا کھیل کھیلنے دو اس دن تک جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 42۔ حسن بن صباح اس دن سے پہلے جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش میں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حساب کا اور عذاب کا دن ہوگا۔ حسن بن صباح کو جس طرح مصر سے عبیدیوں نے نکالا اور جس طرح بحری جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ کر نکلا اور جس طرح جہاز کے کپتان نے حسن بن صباح کو انعام کے طور پر شام کے ساحل پر اتارا، وہ پچھلی قسط میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں سے تاریخ کی یہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان یوں آگے چلتی ہے کہ انطاکیہ کی بندرگاہ میں اترنے والا اکیلا حسن بن صباح نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اس کے اپنے ساتھی تھے جو اس کے رازدار، ہمدرد اور بہی خواہ تھے، اور 7-8 آدمی جن میں ایک جوان عورت بھی تھی حسن بن صباح کے ساتھ انطاکیہ اتر گئے تھے۔ ان 7-8 آدمیوں نے اس بندرگاہ پر اترنا تھا جو جہاز کی منزل تھی اور وہاں سے ملک شام جانا تھا۔ ان کی خوش قسمتی کہ حسن بن صباح نے جہاز کا رخ شام کی طرف کروا لیا اور وہ پیدل سفر سے بچ گئے۔ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ اپنا چہرہ نقاب میں رکھتی تھی، ان کی صرف پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں ہوتا تھا، ان کی پیشانی سفیدی مائل گلابی تھی جس پر ریشم کی باریک تاروں جیسے چند ایک بے ترتیب بال بہت ہی بھلے لگتے تھے۔
اس کی آنکھیں صحرائی غزال جیسی تھیں جس میں خمار کا تاثر تھا اور جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کو مسحور کر لیتا تھا۔ اس کے کھڑے قدمے اور چال ڈھال میں جذباتیت تھی اور ایسا تاثر کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کا تعلق کسی قبیلے کے سردار خاتون سے یا کسی بڑے ہی امیر کبیر تاجر خاندان سے ہے۔ یہ سب آدمی مصر کی بندرگاہ سکندریہ سے انطاکیہ تک حسن بن صباح کے ہم سفر رہے تھے۔ انہوں نے اتنے زیادہ طوفان میں حسن بن صباح کو پرسکون بیٹھنے اور مسکراتے دیکھا تھا، اور وہ اسے پاگل سمجھتے تھے جسے یہ احساس تھا ہی نہیں کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پھر انہوں نے حسن بن صباح کی یہ پیشن گوئی سنی کہ جہاز اس طوفان سے بخیر و خوبی گزر جائے گا۔ جہاز بکھرے ہوئے سمندر کی پہاڑوں جیسی طوفانی موجوں پر اوپر کو اٹھتا گرتا اور ڈولتا طوفان سے نکل گیا۔ حسن بن صباح کے دونوں آدمیوں نے تمام مسافروں کو بتا دیا کہ جہاز کو اس برگزیدہ درویش نے طوفان سے نکالا ہے۔ مسافروں نے حسن بن صباح کے ہاتھ چومے اور اس کے آگے رکوع میں جا کر تعظیم و تکریم پیش کی تھی۔ یہ 7-8 آدمی تو حسن بن صباح کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں پہنچا تھا، یہ لوگ پیدل سفر سے بچ گئے تھے۔ انطاکیہ میں انہیں رکنا پڑا۔ یہ سرائے میں چلے گئے۔ حسن بن صباح اور اس کے دونوں ساتھیوں نے الگ کمرہ لے لیا اور باقی آدمی ایک بڑے کمرے میں چلے گئے۔ اس عورت اور اس کے خاوند کا کمرہ الگ تھا۔ حسن بن صباح اور اس کے ساتھی جا چکے تھے اور اب انہوں نے سرائے کے لنگر سے کھانا لینے جانا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ سرائے کا مالک آیا تھا۔ کیا میں خوش نصیب نہیں کہ آپ نے مجھے میزبانی کی سعادت عطا کی ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، میں سرائے کا مالک ابو مختار ثقفی ہوں۔ ابھی ابھی آپ کے ہم سفروں نے مجھے اپنی بحری سفر کی داستان سنائی ہے۔ خدا کی قسم، جہاز میں آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ مجھے اس طوفان کی کہانی سنانے یہاں نہ آتے۔ آؤ ثقفی، حسن بن صباح نے کہا، بیٹھ کر بات کرو۔ یہ تو بتاؤ ایک ثقفی اپنے وطن سے اتنی دور کیوں چلا آیا ہے؟ سنا ہے میرے آبا و اجداد حجاج بن یوسف نے عداوت مول لے بیٹھے تھے۔ ابو مختار نے جواب دیا، ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ کر وطن سے دور چلے گئے اور میرا کوئی بزرگ ادھر آ نکلا۔ یہ سرائے اس نے تعمیر کی تھی جو ورثے میں مجھ تک پہنچی ہے۔ کیا اس سرائے میں صرف مسلمان ٹھہرا کرتے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ نہیں پیر و مرشد، ابو مختار نے جواب دیا، اس سرائے کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ یہ سرائے دنیا کی مانند ہے۔ یہاں ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آتے ہیں، کچھ دن گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی طرح اس سرائے میں بھی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ آپ جیسا ولی اللہ اور غیب کا بھید جاننے والا مدتوں بعد آتا ہے۔ کیا میں مطلب کی بات نہ کہہ دوں؟ اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ آج رات کا کھانا میری طرف سے قبول فرما لیں، ابو مختار نے کہا، اور میں نے آپ کے لیے الگ کمرہ تیار کیا ہے، آپ اس کمرے میں آ جائیں۔ کچھ دیر بعد حسن بن صباح اس کمرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کھانا بہت ہی پرتکلف تھا۔ 3-4 اور اجنبی بھی مدعو تھے۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس سے رنگا رنگ ریشمی پردوں اور فانوسوں سے سجایا گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ کمرہ خالی تھا۔ دیوار سے دیوار تک دلکش رنگوں والا قالین بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان کمرے کے وسط میں نہیں بلکہ ایک طرف چوڑائی والی دیوار کے ساتھ بچھایا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ پیچھے دیوار کے ساتھ ایک قالین لٹک رہا تھا جس پر ہرے بھرے جنگل کا منظر بنا ہوا تھا اور اس میں شفاف ندی بہتی دکھائی گئی تھی۔ مختصر یہ کہ یہ شاہانہ انتظام اور یہ عالیشان ضیافت ایک اعزاز تھا جو حسن بن صباح کو دیا گیا تھا۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، سرائے کے مالک نے حسن بن صباح سے کہا، آپ کے ذوق کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں، گستاخی ہی نہ کر بیٹھوں۔ کیا آپ رقص گانا یا صرف سازوں کی موسیقی پسند کریں گے؟ تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات پوچھی ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔
ایک برگزیدہ ہستی سرائے کے مالک نے جواب دیا، اللہ کے جتنے قریب آپ ہیں وہ ہم جیسے گنہگار تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کسی بندے پر کوئی نعمت حرام نہیں کی۔ حسن بن صباح نے کہا، رقاصہ کے فن سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں، اس کے جسم کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے لطف اور لذت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا اسلام نیم برہنہ رقاصہ کا رقص دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ سرائے کے مالک نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، اسلام جہاد میں ہر مسلمان سے جان کی قربانی مانگتا ہے، اور مسلمان نعرے لگاتے ہوئے جانوں کی قربانی دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہر مسلمان کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر تفریح سے لطف اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے آج تک جو سنا ہے وہ اسلام کے دشمنوں نے مشہور کیا ہے۔ حسن بن صباح نے اپنے میزبان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہودیوں اور نصرانیوں نے دیکھا کہ اسلام تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا میں مقبول ہو گیا ہے، تو انہوں نے امام اور خطیب بن کر بے بنیاد بات پھیلا دی ہے کہ اسلام صرف قربانیاں مانگتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں، اور اسلام میں سوائے پابندیوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ حسن بن صباح اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار کہلاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مشتعل کر کے انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ یہ ضرورت اسے اس لیے پیش آئی تھی کہ اس نے اپنی سرگرمیوں اور اپنے عزائم کے لیے جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا۔ سرائے کے مالک نے حسن بن صباح کی یہ باتیں سنی تو اس نے کھانے پر حاضری دینے والے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم بڑی تیزی سے باہر چلا گیا، فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس کے پیچھے 4-5 سازندے ساز اٹھائے کمرے میں آئے اور قالین پر بیٹھ گئے۔ سازوں کی آواز ابھری تو نیم برہنہ رقاصہ یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے جل پری شفاف ندی میں تیرتی آ رہی ہو۔ سازوں کی دھیمی دھیمی آواز سحر جگا رہی تھی، اور نوجوان رقاصہ کا مرمرین جسم ناگن کی طرح بل کھا رہا تھا۔ اس کے بازو رقص کی اداؤں میں یوں اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے جیسے فردوس بری کے ایک بڑے ہی حسین پودے کی ڈالیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی ہوں۔ فانوسوں کی رنگا رنگ روشنیوں کا اپنا ہی ایک حسن تھا۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کھانا بھول گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان رقاصہ نے سب کو ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ لیکن حسن بن صباح اس لڑکی کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی جوہری کے اس وقت کا تاثر تھا جب وہ ہیرا یا کوئی قیمتی پتھر پرکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ضیافت، اس رقاصہ، پھر ایک مغینہ اور سازندوں نے اس رات کو الف لیلہ کی 1001 راتوں جیسی ایک رات بنا دیا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب حسن بن صباح ضیافت سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سرائے کا مالک بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ حسن بن صباح پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد، سرائے کے مالک نے نماز کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر کہا، کیا میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا؟ یہ میرا مطالبہ نہیں تھا، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے تم بوریے پر بٹھا کر اور روٹی پر دال رکھ کر دے دیتے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کے ایک بندے نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اب یہ بتا دو کہ تمہارے دل میں کوئی خاص مراد ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ اے طوفان کا منہ پھیر دینے والے امام، سرائے کے مالک نے کہا، پہلے اس شہر میں صرف میری ایک سرائے تھی اور تمام مسافر میری سرائے میں آتے تھے۔ تھوڑے عرصے میں 2 یہودیوں نے ایک سرائے کھول لی ہے۔ وہ مسافروں کو شراب بھی پیش کرتے ہیں، لڑکیاں بھی۔ اس سے میری آمدنی بہت کم ہو گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے، ان کا بیڑا غرق کرنا ہے یا اپنا بیڑا پار لگانا ہے؟ حسن بن صباح نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں حضور، سرائے کے مالک نے کہا۔ یہی تو چاہتا ہوں کہ میری آمدنی پہلے جتنی ہو جائے۔ ہو جائے گی، حسن بن صباح نے کہا۔ کل ایک کالا بکرا ذبح کرو، خواہ چھوٹا سا ہی ہو، اس کے دونوں شانوں کی ہڈیاں میرے پاس لے آنا، اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رقاصہ کس کی ملکیت ہے؟
ایک بوڑھی رقاصہ کی بیٹی ہے یا ولی؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، زیادہ تر میں ہی اسے اپنے سرائے میں خاص مہمانوں کے لیے بلایا کرتا ہوں۔ کیا حضور کے دل کو یہ اچھی لگی ہے؟ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر تم اس کی ماں کو بلاؤ تو میں اسے اس لڑکی کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو صرف جسم سمجھتی ہوگی، لیکن یہ کمسن لڑکی جسم سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے۔ سرائے کے مالک نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ رقاصہ اور اس کی ماں کو یہاں لے آئیں۔ وہ دونوں ابھی گئی نہیں تھیں، اطلاع ملتے ہی آ گئیں۔ سرائے کا مالک انہیں پہلے ہی حسن بن صباح کے متعلق بتا چکا تھا کہ یہ کوئی امام یا ولی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو طوفانوں کو روک دیتی ہے۔ رقاصہ اور اس کی ماں نے بےتابی سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حسن بن صباح سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھیں کہ امام نے خود ہی انہیں بلا لیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو حسن بن صباح نے دیکھا کہ رقاصہ ابھی رقص کے لباس میں تھی۔ یہ کوئی لباس نہیں تھا، کمر سے اس نے ریشم کی رنگا رنگ رسیاں لٹکا رکھی تھیں۔ ان رسیوں نے اس کا کمر سے نیچے کا جسم ڈھانپ رکھا تھا، لیکن وہ چلتی تھی یا ناچتی تھی تو اس کی ٹانگیں رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اس کے سینے کا کل لباس ایک کپڑا تھا۔ اس کے شانوں اور پیٹھ کو اس کے نرم و ملائم بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ مستور ہو کر آ لڑکی، حسن بن صباح نے کہا، میں تیرے جسم کا طلبگار نہیں، میں تیری روح کو برہنہ کر کے دیکھوں گا اور تجھے بھی دکھاؤں گا۔ تو اپنی روح سے سامنا کر۔ اس نے رقاصہ کی ماں سے کہا، جا اسے ایسے کپڑے پہنا کہ اس کے صرف ہاتھ نظر آئیں اور کچھ چہرہ نظر آئے۔ ماں بیٹی چلی گئیں، سرائے کا مالک وہیں بیٹھا رہا۔ تمہارا کام ہو جائے گا، حسن بن صباح نے اسے کہا، جب یہ ماں بیٹی آ جائیں تو تم چلے جانا اور صبح میرے پاس آنا۔ سرائے کا مالک بھی چلا گیا۔ رقاصہ اور اس کی ماں آ گئیں۔ رقاصہ نے ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا جیسا حسن بن صباح نے اسے کہا تھا۔ اس لباس نے اس کے چہرے کے نقش و نگار میں سحر انگیز نکھار پیدا کر دیا تھا۔ وہ نوجوان تھی لیکن اب وہ کمسن لگتی تھی، معصوم سی لڑکی۔ کیا تجھے یہ اس لباس میں اچھی نہیں لگتی؟ حسن بن صباح نے رقاصہ کی ماں سے پوچھا۔ ہاں مرشد، ماں نے جواب دیا، یہ مجھے اسی لباس میں اچھی لگتی ہے۔ اس لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ ایک پاک روح ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، ناپاک جسم نہیں، اس کی قیمت پہچان۔ میرے مرشد، رقاصہ کی ماں نے کہا، میں بھٹکی ہوئی ایک بے آسرا عورت کیا جانوں، ہم ماں بیٹی کا کل کیسے ہوگا؟ ہم نے آپ کی کرامات سنی تو سرائے کے مالک سے التجا کی، یہ مجھے آپ کے حضور پیش کر دے اور میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹی کو اپنی جیسی بنا دوں یا کوئی اور راستہ دیکھوں، مجھے آنے والے وقت کی خبر دے دیں۔ حسن بن صباح نے سحر اور علم نجوم میں دسترس حاصل کر لی تھی۔ اس نے نوجوان رقاصہ کا دایاں ہاتھ اپنی دونوں ہاتھ میں لے کر پھیلایا اور اس کی آڑی ترچھی لکیریں پڑنے لگا۔ رقاصہ نے اس انتظار میں حسن بن صباح کے چہرے پر نظریں گاڑی تھیں کہ خدا کا یہ برگزیدہ انسان جو بحری جہاز کو ایک خوفناک طوفان کی جبڑوں سے صحیح و سلامت نکال لایا تھا، وہ اس کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کیا پیش گوئی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ایک بار تو اس نے اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے رقاصہ کی ہتھیلی کی کوئی لکیر سانپ بن گئی ہو۔ رقاصہ اور اس کی ماں بھی چونک پڑی۔ کیا دیکھا ہے میرے مرشد؟ ماں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پردے اٹھ رہے ہیں، حسن بن صباح نے اس عورت کی طرف دیکھے بغیر زیر لب کہا۔ پھر اس نے رقاصہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرا اوپر اٹھایا۔ آنکھیں پوری کھول دے، اس نے رقاصہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں نے رقاصہ کی آنکھوں کو جکڑ لیا۔ حسن بن صباح نے دونوں انگوٹھوں سے رقاصہ کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دی۔ وہ زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رقاصہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں نے سیاہ پردے کے پیچھے دیکھ لیا ہے، میں جاؤں گی۔ یہ جسم نہ گیا
تو میں اس سے آزاد ہو کر وہاں پہنچ جاؤں گی۔ یہ جسم تمہارے ساتھ جائے گا، حسن بن صباح نے کہا۔ یہ جسم میرے ساتھ جائے گا، رقاصہ نے کہا۔ کیا کرو گی اس جسم کو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ جسم ناچے گا نہیں، رقاصہ نے کہا، یہ دوسروں کو نچائے گا۔ تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ رقاصہ خاموش رہی۔ حسن بن صباح نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے 6-7 مرتبہ کہا، تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، مجھے ایک قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اس قلعے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو، حسن بن صباح نے خوابناک سی آواز میں کہا، اور یہ الفاظ چند مرتبہ دہرائے۔ دیکھو ماں، رقاصہ نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہو؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 4 لڑکیاں ہیں، رقاصہ نے کہا، شہزادیاں لگتی ہیں۔ میں انہی جیسے لباس میں ہوں، اور ہم سب ایک خوشنما باغ میں اٹکیلیاں کرتے پھر رہی ہیں۔ حسن بن صباح نے رقاصہ کا چہرہ چھوڑ دیا اور کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ رقاصہ نے اپنی آنکھیں تیزی سے جھپکیں اور سر جھکا لیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی حسن بن صباح کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ حسن بن صباح مسکرا رہا تھا۔ میں کہاں چلی گئی تھی؟ رقاصہ نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ میں ایک تاریکی میں سے گزری تھی اور آگے کوئی اور ہی دنیا آ گئی تھی۔ تمہاری اصل جگہ اس دنیا میں ہے جو تم نے دیکھی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اب تم جہاں ہو یہ ایک فریب اور حسین دھوکہ ہے۔ یہاں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے خدا نے تمہاری قسمت میں بہت اونچا مقام لکھا ہے۔ میں نے تمہیں وہ مقام دکھا دیا ہے۔ ماں کو بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے؟ رقاصہ نے اپنی ماں کو بتایا۔ لیکن پیر و مرشد، رقاصہ کی ماں نے پوچھا، ہم اس مقام تک پہنچ کس طرح سکتی ہیں؟ کیا آپ ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، لیکن کروں گا نہیں۔ میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ میں تو انسان ہوں۔ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے 2-3 آدمیوں کو اسی طرح ان کے اصل مقام دکھائے اور انہیں وہاں تک پہنچا بھی دیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے میرے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ اب تو میں کسی کو اس کے متعلق کچھ بتاتا نہیں۔ تم عورت ہو اور مجبوریوں نے یا درہم و دینار کے لالچ نے تمہیں غلط اور خطرناک راستے پر ڈال دیا ہے۔ پھر مجھے تمہاری اس بیٹی کا خیال آتا ہے۔ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے، تو میں نے اس پر بہروپ چڑھا دیا ہے۔ میں اسے اس کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ ہوگی اور تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی تعظیم اور تکریم ملے گی۔ پھر ہم پر کرم کیوں نہیں کرتے یا مرشد؟ ماں نے التجا کی۔ صرف ایک صورت میں کرم ہو سکتا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اپنی سوچیں میرے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو۔ کر دیا مرشد، ماں نے کہا۔ آپ جو حکم دیں گے ہم ماں بیٹی مانیں گے۔ پھر سن لو، حسن بن صباح نے کہا، میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تم دونوں میرے ساتھ چلو گی۔ چلیں گی یا مرشد؟ رقاصہ کی ماں نے کہا۔ آج کا رقص تمہارا آخری رقص تھا، حسن بن صباح نے نوجوان رقاصہ سے کہا۔ اب تمہاری نئی اور حقیقی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ جاؤ اور سو جاؤ۔ صبح سے بیمار پڑ جانا، سر کپڑے میں باندھ لینا۔ اس سرائے والے یا دوسرے سرائے کے یہودی تمہیں رقص کے لیے بلانے آئیں تو ہائے ہائے شروع کر دینا جیسے تم اس بیماری سے مری جا رہی ہو۔ میری کہنا کہ انہیں بلاؤ میرا علاج کریں۔ میں آ کر کوئی بیماری بتا کر سب کو ڈرا دوں گا کہ اس لڑکی کے قریب کوئی نہ آئے، ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ ماں بیٹی چلی گئیں۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس شخص نے انہیں ایک عمل سے محصور کر لیا تھا۔ یہ تھا عمل تنویم، جسے مغربی دنیا نے اپنی زبان میں
हिप्नोटिज्म का नाम दिया है। हसन बिन सबा ने रकासा को अपने काम की चीज़ समझकर उसे हिप्नोटाइज कर लिया था और रकासा को वही कुछ नज़र आता रहा जो हसन बिन सबा उसे दिखाना चाहता था। अमल तनवीम का तो अपना असर था। हसन बिन सबा के बोलने के अंदाज का अपना एक असर था जो सुनने वाले को मशहूर कर लेता था। यूरोपीय तारीख नवीसियों ने भी लिखा है कि हसन बिन सबा ने अपने आप में ऐसे औसाफ पैदा कर लिए थे जो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेते थे। ये इब्लिसी औसाफ थे। रकासा और उसकी माँ के जाने के बाद हसन बिन सबा के दोनों साथी उस कमरे में चले गए। मैंने अपनी तरकश में एक और तीर डाल लिया है। हसन बिन सबा ने फातिहाना अंदाज से अपने साथियों से कहा, यह रकासा ऐसा दाना है कि इकाबों और शहबाजों को भी जाल में ले आएगा। हमारे साथ जा रही है? उसके एक साथी ने पूछा। दोनों हमारे साथ जा रही हैं, हसन बिन सबा ने कहा। इन्हें किसी तरह छुपाकर साथ ले जाना पड़ेगा। यह इंतज़ाम हो जाएगा, दूसरे ने कहा। दूसरे दिन हसन बिन सबा के कमरे के बाहर उसे मिलने वालों का एक हुजूम जमा हो गया था, लेकिन किसी को कमरे में जाने नहीं दिया जा रहा था। लोगों को बताया गया था कि इमाम इबादत में मसरूफ़ हैं। कुछ देर बाद एक आदमी और एक औरत को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ये मियाँ बीवी थे और ये सिकंदरिया से अंताकिया तक हसन बिन सबा के हमसफ़र थे। ये वही औरत थी जिसका पहले जिक्र आया है कि चेहरा नकाब में रखती थी। सिर्फ पेशानी और आँखों पर नकाब नहीं था। पेशानी और आँखों से पता चलता था कि औरत हसीन है। उसके खड़े कद में कशिश थी। उसकी चाल ढाल में ऐसा जलाल सा था जिससे लगता था जैसे ये किसी सरदार ख़ानदान की खातून हो। बहरहाल वो कोई मामूली औरत नहीं लगती थी। कमरे में जाकर उस औरत के खाविंद ने हसन बिन सबा के आगे रुकू में जाकर मुसाफहा किया। वो पीछे हटा तो औरत ने आगे बढ़कर हसन बिन सबा का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर पहले आंखों फिर होंठों से लगाया, फिर उसका हाथ एहतराम से उसकी गोद में रख दिया। बैठ जाओ मेरे हमसफरों, हसन बिन सबा ने कहा और खाविंद से पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे और किस मंजिल के मुसाफिर हो? हमारी मंजिल रे है, खाविंद ने जवाब दिया। मैं असलन असफ़हानी हूँ। हाफिज़ असफ़हानी मेरा नाम है। रिज़्क़ की तलाश में बहुत सफ़र किया है और अल्लाह ने झोली भर के रिज़्क़ दिया है। दूसरी तलाश इल्म की है। इल्म के हुसूल के लिए बहुत सफ़र किया है। सुना था मिस्र में 2 आलिम हैं जिनके पास इल्म का समंदर है। मैं अपनी इस बीवी को साथ लेकर मिस्र गया था। उन उलमा से मिला, लेकिन उन्होंने इल्म को अपने ही एक नज़रिए में महदूद कर दिया। वो उबैदी हैं, हसन बिन सबा ने कहा, और जाहिर करते हैं कि इस्माइली हैं। तुम किस फ़िरक़े और किस अक़ीदे के आदमी हो? या वली, हाफिज़ असफ़हानी ने कहा, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ जो वहदहु ला शरीक है। उसके आखिरी कलाम को मानता हूँ जो कुरान है, और अल्लाह के आखिरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ जिनके ज़रिए अल्लाह का कलाम हम तक पहुँचा। इससे ज़्यादा मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैं कौन हूँ, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। और अब रे क्यों जा रहे हो? अबू मुस्लिम राज़ी से मिलूँगा, हाफिज़ असफ़हानी ने जवाब दिया। वो वहाँ अमीर है, अल्लाह को मानने वाला हाकिम है। उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? हसन बिन सबा ने सवाल किया। मैंने उसे कुछ बताना है, हाफिज़ असफ़हानी ने जवाब दिया। मैं खिलजान गया था, वहाँ एक बड़ा ही ख़तरनाक फ़िरक़ा सर उठा रहा है। एक शख्स अहमद बिन गताश ने खिलजान पर कब्ज़ा कर लिया है। सुना है वो शोबदाबाजी और सहर का माहिर है। सुना था कि किले शहदर और खिलजान के दरमियानी इलाके में एक पहाड़ी पर अल्लाह का एलची उतरा था और उस इलाके के लोगों ने उसे देखते ही अल्लाह का एलची मान लिया है। उस एलची का नाम हसन बिन सबा है। वो आपका हम नाम है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो आपके नाम की तौहीन है। आप अल्लाह के महबूब और बुरगुज़ीदा बनते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आपको वली कहूँ या इमाम कहूँ। तुमने उसका नाम गलत सुना है, हसन बिन सबा ने कहा।
اس کا نام احسن بن صباح ہے، لوگوں نے اسے حسن بن صباح بنا دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، حافظ اصفہانی نے کہا۔ اس کا صحیح نام سن کر مجھے روحانی اطمینان ہو گیا۔ آپ کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی۔ سنا ہے اس احسن بن صباح کی زبان میں اور بولنے کے انداز میں ایسا جادو ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے اور احمد بن غتاش نے لوگوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے۔ یہ باقاعدہ فوج نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں تیغ زنی، تیر اندازی، برچھی بازی اور گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیا تم ان لوگوں کے متعلق ابو مسلم رازی کو بتاؤ گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں یا ولی، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ میں تو سلطان ملک شاہ تک بھی پہنچوں گا اور اسے اکساؤں گا کہ وہ اس باطل فرقے کو طاقت سے ختم کر دے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑی مدت سے یہ لوگ قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ زر و جواہرات لوٹتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ 8-10 سال عمر کی بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے مذموم مقاصد اور عزائم کے مطابق تربیت دیتے ہیں۔ زر و جواہرات کا استعمال بھی یہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حافظ اصفہانی کو معلوم نہ تھا کہ اس نے جس حسن بن صباح کی باتیں سنی ہیں وہ یہی شخص ہے جسے وہ ولی اور امام کہہ رہا ہے، اور احمد بن غتاش اس کا استاد ہے۔ حسن بن صباح حافظ اصفہانی سے یہ باتیں سن کر ذرا سا بھی نہ چونکا، نہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ حافظ اصفہانی کی باتوں کی تائید کرتا اور احمد بن غتاش پر لعنتیں بھیجتا رہا۔ اب ایک غرض سن لیں یا ولی، حافظ اصفہانی نے کہا۔ اجازت ہو تو کہوں۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، کہو جو کہنا ہے۔ اولاد سے محروم ہوں، حافظ اصفہانی نے کہا۔ پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، وہ فوت ہو گئی، تو کچھ عرصے بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے ساتھ کب شادی کی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 12-13 سال ہو گئے ہیں، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ اس کا پہلا خاوند ایک قافلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کیا اس سے اس کا کوئی بچہ تھا؟ ایک بچی تھی، 9-10 سال کی تھی، ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ بہت خوبصورت بچی تھی، حافظ کی بیوی نے کہا۔ مجھے اس سے بہت پیار تھا، شاید یہ اس کے غم کا اثر ہے کہ میں کوئی بچہ پیدا نہ کر سکی، اور مجھے اس بیوی سے اتنا پیار ہے کہ میں صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ حافظ اصفہانی نے کہا، آپ کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے۔ چہرے سے نقاب ہٹا دو، حسن بن صباح نے عورت سے کہا۔ عورت نے چہرہ بے نقاب کیا تو حسن بن صباح کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بدک گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی کہ یہ عورت غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ اس کی عمر زیادہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت ایسی کہ وہ 25-26 سال کی جوان لڑکی لگتی تھی۔ حسن بن صباح کے بدک جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے یوں لگا جیسے شیمونا نے اس کے سامنے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہو۔ شیمونا وہ لڑکی تھی جسے حسن بن صباح مرو لے گیا تھا اور اسے اپنی بیوہ بہن بتایا اور نام فاطمہ بتایا تھا۔ وہ نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر رہا تھا کہ بھانڈا پھوٹ گیا اور اسے اس لڑکی کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔ اب اس کے سامنے جو چہرہ بے نقاب ہوا تھا وہ اسی لڑکی کا چہرہ تھا جس کا نام شیمونا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حسن بن صباح نے اس سے پوچھا۔ میمونہ، عورت نے جواب دیا۔ حسن بن صباح عام سے دماغ والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے دماغ میں ایسی طاقت پیدا کر لی تھی جسے 3 مورخوں نے مافوق العقل کہا ہے۔ میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، تمہیں واقعی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، اسی لیے تم نے اس کا نام شیمونا رکھا تھا۔ یہ نام تمہارے نام سے ملتا ہے۔ یہ حسن بن صباح کی قیاس آرائی یا قیافہ شناسی تھی۔ اس عورت کی بیٹی قافلے سے اغوا ہوئی تھی اور اس کی بیٹی کی شکل اس کے ساتھ ملتی تھی، اس لیے حسن بن صباح نے بڑی گہری سوچ سے ہوا میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ یا امام،
میمونہ نے حیرت زدگی کے عالم میں کہا، میں نے تو آپ کو اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا تھا۔ نہیں میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، اگر تمہارے بتانے سے مجھے تمہاری بیٹی کا نام معلوم ہوتا تو پھر میرا کیا کمال ہوا۔ یا امام، میمونہ نے کہا، میں نے آپ کو امام مان لیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ حسن بن صباح نے اپنے آپ پر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی، آنکھیں بند کر لیں، ہاتھوں سے عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگا۔ پھر ایک بار اس نے تالی بجائی۔ کہاں مر گئے تھے؟ اس نے کہا، میرے سوالوں کا جواب دو۔ اچھا، وہ ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، ہاں تم جا سکتے ہو۔ وہ زندہ ہے، حسن بن صباح نے مراقبے سے بیدار ہو کر میمونہ سے کہا، اور اسے رے میں دیکھا گیا ہے۔ کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ رے میں وہ کہاں مل سکتی ہے؟ میمونہ نے پوچھا۔ امیر شہر ابو مسلم رازی سے اس کا سراغ مل سکتا ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ شمونہ کے ساتھ مجھے ابو مسلم رازی کا چہرہ بھی نظر آیا ہے۔ کیا حسن بن صباح کو عالم غیب سے اشارہ ملا تھا کہ شمونہ زندہ ہے اور رے میں ہے؟ کیا اس نے کسی پراسرار عمل کے ذریعے معلوم کر لیا تھا؟ نہیں، داستان کو پچھلے باب میں اصل حقیقت بیان کر چکا ہے۔ حسن بن صباح نے رے سے مفرور ہوتے وقت حکم دیا تھا کہ شمونہ کو خلجان پہنچا دیا جائے، جہاں دوسری لڑکیوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا، لیکن حسن بن صباح کو فرار ہو کر مصر جانا پڑا۔ فرار سے پہلے اسے اطلاع دی گئی تھی کہ شمونہ کہیں بھاگ گئی ہے، پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ شمونہ ابو مسلم رازی کے پاس چلی گئی ہے۔ میمونہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حسن بن صباح کو مراقبے میں یہ جنات نے بتایا ہے کہ شمونہ اس وقت کہاں ہے۔ کیا میری بیٹی مجھے مل جائے گی؟ میمونہ نے پوچھا۔ ہاں مل جائے گی، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ یا امام، میمونہ نے کہا، اب یہ بتا دیں کہ میرا کوئی اور بچہ ہوگا یا نہیں۔ حسن بن صباح ایک بار پھر مراقبے میں چلا گیا۔ نہیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز میں بولا، کچھ کرو، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ بتاؤ، میں انہیں 2 بچے دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہاں بتاتے چلو، قبر کی نشانی بتاؤ۔ ٹھیک ہے۔ حسن بن صباح نے خاصی دیر بعد آنکھیں کھولیں۔ ایک بچے کی امید بن گئی ہے، حسن بن صباح نے میمونہ کے خاوند سے کہا، لیکن میرے جنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ذرا خطرناک ہے، ضروری نہیں کہ اس میں جان چلی جائے، میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر دوں گا، لیکن خطرے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آپ طریقہ بتائیں، حافظ اصفہانی نے کہا۔ یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا، حسن بن صباح نے کہا، میں کاغذ پر لکھ کر اور یہ کاغذ تہہ کر کے تمہیں دوں گا۔ دن کے وقت قبرستان میں جا کر کوئی ایسی قبر دیکھ لینا جو بیٹھ گئی ہو، ایک کدال ساتھ لے جانا، قبر میں اتر جانا اور کدال سے اتنی مٹی نکال کر باہر پھینکنا جو تمہارے اندازے کے مطابق تمہارے جسم کے وزن جتنی ہو۔ مٹی 2 بالش چوڑی جگہ سے نکالنا تاکہ گڑھا بنتا چلا جائے۔ یہ گڑھا اس طرف سے کھودنا ہے جس طرف مردے کا سر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مردے کی کھوپڑی نظر آ جائے۔ کھدائی ختم کر دینا اور یہ کاغذ کھوپڑی پر رکھ کر کھودی ہوئی مٹی سے گڑھا بھر دینا اور واپس آ جانا۔ اگر کھوپڑی نظر نہ آئے تو یہ اندازہ کر لینا کہ تمہارے جسم کے وزن جتنی مٹی نکل جائے۔ یہ کاغذ گڑھے میں رکھ کر گڑھا مٹی سے بھر کر آنا۔ 11 دنوں بعد تمہیں میمونہ خوشخبری سنائے گی۔ حسن بن صباح کے دونوں ساتھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو معلوم ہے کون سی قبر موزوں ہے؟ اس نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا، صبح اسے ساتھ لے جانا اور قبرستان میں کوئی بہت پرانی اور بیٹھی ہوئی قبر اسے دکھا دینا، رات کو یہ اکیلا جائے گا۔ حسن بن صباح نے کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ لکھا، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر کاغذ پر پھونکے ماری، کاغذ کی کئی تہیں کر کے حافظ اصفہانی کو دیا اور کہا کہ اسے کھول کر نہ دیکھے۔ حافظ اور اس کی بیوی میمونہ چلے گئے۔